اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 3 باب، 1 سے 10، 19 سے 20 آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں وہ لڑکا سیموئیل عالی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور خداوند کا کلام ان دنوں نایاب تھا اور رویا اکثر نہ ہوتی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ عالی اپنی جگہ میں لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں دھندلائی ہوئی شروع ہو گئی تھیں اور وہ دیکھ نہ سکتا تھا، اور خدا کا چراغ ابھی بجھا نہ تھا، اور خداوند کی ہیکل میں جہاں کہ خداوند کا صندوق تھا سیموئیل لیٹا ہوا تھا۔ تو خداوند نے پکارا سیموئیل، وہ بولا میں حاضر ہوں، اور وہ عالی کے پاس دوڑ کر گیا اور کہا میں حاضر ہوں کیونکہ تو نے مجھے بلایا۔ تو اس نے اس سے کہا میں نے تجھ کو نہیں بلایا، واپس جا اور سو جا۔ تب وہ واپس گیا اور سو گیا۔ خداوند نے پھر پکارا سیموئیل۔ تب سیموئیل اٹھ کر عالی کے پاس گیا اور کہا میں حاضر ہوں کیونکہ تو نے مجھ کو بلایا ہے۔ تو اس نے اس سے کہا میں نے تجھ کو نہیں بلایا، اے میرے بیٹے واپس جا اور سو جا۔ اور سیموئیل ابھی تک خداوند کو نہ جانتا تھا، اور نہ خداوند کا کلام اس پر ابھی تک ظاہر ہوا تھا۔ خداوند نے پھر 3 مرتبہ پکارا سیموئیل۔ وہ اٹھا اور عالی کے پاس گیا اور کہا میں حاضر ہوں کیونکہ تو نے مجھے بلایا۔ تب عالی سمجھا کہ یہ خداوند ہے جو لڑکے کو بلاتا ہے۔ تو عالی نے سیموئیل سے کہا چلا جا اور سو جا، اور اگر وہ تجھے پھر بلائے تو کہنا اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ تب سیموئیل چلا گیا اور اپنی جگہ میں سو گیا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیموئیل سیموئیل۔ تو سیموئیل بولا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سیموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند کے ساتھ تھا، اور اس کی تمام باتوں میں سے کسی کو بھی خاک میں ملنے نہ دیا۔ اور سب اسرائیل نے دان سے لے کر بیر شابہ تک جانا کہ خداوند نے سیموئیل کو نبی مقرر کیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو۔ زبور 40۔ جماعتی جواب، اے خداوند دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ میں نے توقع رکھی ہے، خداوند پر توقع رکھی ہے، تو اس نے میری طرف توجہ کی اور میری فریاد سن لی۔ مبارک ہے وہ آدمی جس نے خداوند پر توکل رکھا ہوا ہے اور بت پرستوں یا باطل کی طرف مائل ہونے والوں کی تقلید نہیں کرتا۔ جماعتی جواب، اے خداوند دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ قربانی یا نذرانہ تو نے نہیں چاہا، لیکن تو نے میرے کان کھولے ہیں۔ سوکھنی قربانی یا خطا کا ذبیحہ تو نے نہیں مانگا۔ تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں۔ جماعتی جواب، اے خداوند دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ اے میرے خدا، میں اس میں خوش ہوں کہ تیری شریعت میرے قلب کے عین درمیان ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ میں نے بڑی محفل میں صداقت کی بشارت دی ہے، میں نے اپنے لبوں کو بند نہیں رکھا، میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی۔ دیکھ اے خداوند تو جانتا ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 29 سے 39 آیت۔ اس وقت یسوع فوراً عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے،
اور شمعون کی سانس تب سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بہتروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے جانتی تھیں۔ اور الصبح پو پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا، اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں، تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔